انعام جاویدانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی میم ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے رمضان المبارک میں خصوصی نشریات پیش کی گئیں کہ جن میں وقت سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور وقت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے مختلف علماء اکرام کو مدعو کیا گیا کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے فضائل اور عبادات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اس رمضان بھی الحمدللہ میم ٹی وی کی طرف سے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے مختلف علماء اکرام مدعو کیے جائیں گے کہ جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے آخری ایام تک پیش کیا جاتا رہے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، شور میں نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا یہ مہینہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ خوب عبادات کیجئے، رمضان المبارک میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیے، روزے رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مختلف ذکر و اذکار کی کتب آپ کے سامنے آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی، ان سے آپ مطالعہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کی عبادات کو اختیار کیجئے۔ الحمدللہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد انس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ ممتاز عالم دین علامہ انس رضا قادری صاحب مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ میں مدرس ہیں، جبکہ حضرت کی ادارت میں ایک رسالہ مخزن علم کے عنوان سے کراچی سے شائع ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 1.5 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ تو آئیے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو آئیے سوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا سلسلہ ہے تو اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کیسے کرتے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان خود کیسے گزارتے۔ جہاں تک رہا پہلا پہلو کہ حضور علیہ السلام رمضان آنے کا اہتمام کیسے کرتے، تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی عبادات میں 2 اہم چیزیں ہیں، ایک ہے دن کی عبادت، ایک ہے رات کی عبادت۔ دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، یعنی جو عام روٹین کی عبادات ہیں اس سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہ الگ مہینہ ہے، اس کا خصوصی امتیاز ہے۔ تو ایک دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور دوسری رات کی عبادت ہے جو قیام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا، قیام اللیل کرنا، نمازیں پڑھنا، استغفار کرنا، یہ رات کی عبادات کے اندر، دن میں بھی ہے لیکن رات میں اس کی کثرت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے شعبان المعظم ہی میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ گویا کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کس مہینے کے روزے ہیں تو وہ شعبان کے روزے ہیں۔ تو اب شعبان المعظم میں روزے رکھ کر گویا کہ عادت بنائی جا رہی ہے کہ اب جب رمضان آئے گا تو پہلے نفل روزے ہیں، اور رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں، تو اب جب رمضان آئے گا تو اب پہلے سے عادت بنی ہوئی ہوگی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض روزوں میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ترغیب امت ہے، تعلیم امت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور قیام اللیل تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ شعبان المعظم
بلکہ پورا سال ہی قیام اللیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے جو ہے وہ قیام کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں سوجن ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ سے پہلے والوں کو بھی بخش دیا، آپ کے بعد والوں کو بھی بخش دے گا، پھر آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ جس نے میری وجہ سے مجھ سے پہلے والوں کو بھی بخش دیا، مجھ سے بعد والوں کو بھی بخش دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے عبادت کا معمول ہے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا پہلو ہے، پہلا پہلو تو یہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے کیسے اہتمام کر رہے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آ جاتا تو پھر کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر تو یہ ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے جو ہے وہ رات کو عبادت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر شریف پر تشریف ہی نہیں لاتے، کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں اتنا صدقہ و خیرات کرتے کہ گویا کہ جو ہے وہ اس سے پہلے اتنی صدقہ و خیرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے معلوم نہ ہوتی تھی۔ تو صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ جود و سخا کے پیکر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اس کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیرات کے کام رمضان میں ایسے کرتے تھے، یعنی اتنے زیادہ کرتے تھے کہ ہوا چلنے کی جو تیزی ہے اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرات کے کام ہوا کرتے تھے۔ یعنی اتنی کثرت سے رمضان المبارک میں جو ہے وہ یہ سلسلہ رہتا۔ اور پھر رمضان آنے سے پہلے جو اہتمام کی میں بات کر رہا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے، رمضان کے حوالے سے موٹیویٹ کیا کرتے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور طویل حدیث ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مواسات کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تم نے درگزر کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، یہ وسعت رزق کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تم نے اپنے رزق کو بڑھانا ہے۔ یعنی ایک تو تم جو ہے وہ خود اپنی طرف سے جو ہے وہ خیرات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اور اس کی تو آپ جو ہے وہ بے شمار مشاہدہ آپ نے دنیا میں بھی کیا ہوگا کہ جو ہے وہ لوگوں کا رزق قدرتی طور پہ رمضان مبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ صبر کا بھی مہینہ ہے، وسعت رزق کا بھی مہینہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ سحر کروانی ہے، افطار کروانی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ افطار کروائے تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا ہے۔ وہ یعنی ایک تو خود روزہ رکھا، افطار کروانے کی وجہ سے دوسرے روزے کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اور اسی حدیث کے اندر بلکہ فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کروائے، یعنی افطاری پیٹ بھر کے کروائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔ تو اتنی جو ہے وہ اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو فرض ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نفل ہے ان کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو۔ رمضان آنے سے پہلے اہتمام ہے، اور پھر رمضان آ گیا اب جو ہے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ عبادات اور ریاضات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جو ہے وہ پیش ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ حضور اہتمام کیسے کرتے اور حضور رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ حضرت صاحب آپ سے مزید سوالات کریں گے رمضان المبارک سے متعلق۔ ناظرین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر رمضان گزارنے کا حضور علیہ السلام کا کیا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ مزید سوالات علامہ صاحب سے پوچھیں گے، یہاں ہم لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک دفعہ پھر۔ اور آپ نے ابھی گزشتہ سوالات میں علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کو
گزارا کرتے تھے اور کس طرح سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، شاعر مشرق فرمایا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ تو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں کہ رمضان المبارک کی ایک اس عظیم نعمت کے حصول کے باوجود اس کی برکتوں سے، اس کی افادیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور پھر اپنے وقت کو فضول کاموں میں صرف کر دیتا ہے، یا پھر رمضان المبارک کا کما حق کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سستی۔ تو علامہ صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں گے یہ سستی ہے اور اس کی وجہ سے رمضان المبارک کی جو ہے برکتیں ہم پا نہیں رہے اور ہم ان کا حصول میں جو ہے بے راہ روی اختیار کر رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک تو ہوتی ہے سستی۔ سستی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرتا ہے لیکن تھوڑا تاخیر کر کے کرتا ہے۔ اس وقت جو معاشرے کا حال بن چکا ہے وہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رمضان کا فرض روزہ جو کہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اکثر طبقہ ہمارے یہاں ایسا نظر آ رہا ہے، جوان ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بیمار طبقہ ہے تو چلو بیمار ہیں تو پھر بیمار کو رخصت ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، لیکن بیمار بھی نہیں، بالکل صحت مند طبقہ ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نادانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس مہینے میں اتنی رحمتیں برکتیں آ رہی ہیں، تو اس کا جو اس مہینے کا اہم حصہ ہے روزہ، اس کو جب چھوڑ دیں تو پھر کہاں سے رحمتیں برکتیں آئیں گی؟ تو ایک تو طبقہ اس زمانے میں ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن چھوٹی موٹی کوئی بیماری ان کو لگ جائے تو وہ روزے کو مؤخر کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی جو ہے یعنی ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے خوف ہو کہ بندہ مر جائے گا، یہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، پھر صحت مند ہونے میں اس کو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، یا طبیب حاذق نے اسے کہا ہو کہ تم جو ہے وہ روزہ چھوڑ دو، روزہ نہیں چھوڑا تو تم جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، تو اس وقت تو اس کے لیے ایک رخصت کا پہلو ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماری ہو جانا، تھوڑا سا بخار ہو جانا اور اس پہ روزہ چھوڑ دینا، تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑی غفلت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا تھوڑا بڑھاپے کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ انہیں تو جو ہے وہ آخرت کو زیادہ یاد کر کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری غفلت کیا ہے؟ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے تراویح، اور اس تراویح کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 3 روزہ ہوتی ہے، بعض نے یہ سمجھ لیا کہ تراویح 5 روزہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ختم ہو، پڑھنے والا کیسا بھی پڑھ رہا ہو، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، بس قرآن کیسے بھی کر کے اس کو مکمل کر لیں، جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تراویح معاف ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے، پورے مہینے پڑھنی ہے جی، تراویح کوئی 1 دن 2 دن کی نہیں، مکمل پورا مہینہ رمضان کا یہ تراویح پڑھنی ہے۔ قیام اللیل جو رمضان کی خاص عبادت ہے، اس کا ایک اہم حصہ یہ تراویح ہے، کہ یعنی قیام اللیل اسے کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تراویح کو اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ تراویح جو ہے وہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ تراویح کا ایک اہتمام کیا گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی جانب سے کہ رمضان میں جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے۔ اور اس وقت خاص بات یہ تھی، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس کیسے بھی کر کے ایک قرآن ختم ہو گیا تو بس ختم، اب تراویح نہیں ہے۔ اس میں تو یہ تھا کہ تراویح میں 3 قرآن ختم کیے جاتے تھے، ایک قرآن نہیں، تراویح میں 3 قرآن ختم کیے جاتے ہیں۔
یعنی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 10 دن میں ایک قرآن، پھر دوسرا، یعنی تراویح نہیں چھوڑی جاتی بلکہ قرآن کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ قرآن ختم ہوا تو تراویح ختم ہو گئی، اس وقت تراویح میں جو ہے وہ قرآن کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک غفلت ہے۔ اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے، روزے کو گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، بھائی روزہ گزر نہیں رہا، جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بھوک لگ رہی ہے روزے کے اندر، اب وہ گزارنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ گزارنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ تھا، اور ہوا یہ کہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ ہمارے یہاں خاص کر پاکستان میں، بیرون ملک کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو تراویح چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اور پوری رات سحر تک کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر سحری کر کے جو ہے وہ گھر جا کے فجر کی جماعت پڑھے بغیر نماز پڑھ لیتے ہوں گے، یا تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، سو گئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا اب اہتمام اس انداز میں کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ برکتوں کو اس انداز میں لیا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاذ اللہ توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم غفلتیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے بعض لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح جو ہے وہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ پڑھ کر اور بعد میں تراویح نہیں پڑھتے، تو یہ رمضان المبارک میں ہونے والی غفلتیں ہیں۔ اور پھر یہ اس سے بہت ہی زیادہ بڑی غفلت یہ ہے کہ رات بھر جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور عبادات کو چھوڑ کر اور مساجد میں ہونے والی محافل کو چھوڑ کر جو ہے کرکٹ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اور اس سے ملنے والی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم علامہ صاحب سے مزید سوالات کریں گے۔ ہم یہاں جائیں گے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ہم نے جانا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کا اہتمام فرماتے تھے اور کس طرح سے رمضان المبارک گزارا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے علامہ صاحب کہ کس طرح سے رمضان المبارک کی عبادات کو گزارا جائے۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ سحری اور افطاری یہ 2 رمضان المبارک کی خاص رونقیں ہیں، تو ایسے مواقع پر ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جو سحری اور افطاری کے ساتھ ملا کر وہ اعمال کر لیے جائیں اور رمضان ہمارا عبادات میں گزرے؟ دیکھیں، جہاں تک سحر کا تعلق ہے تو اگر سحری کے لیے بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور پھر سحری کرتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ رات تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہوگا، اور پھر جب وہ سحر کے لیے اٹھے گا تو وہ جو سحر کا وقت ہے وہ تو ہے ہی عظیم وقت کہ جس میں توبہ اور استغفار بندہ کرے تو اس کی استغفار کو قبول کیا جاتا ہے جی، لیکن اس میں اب خاص اہتمام کر لے تہجد کا، تو یہ رمضان کی برکتوں سے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کے لیے تہجد کی نماز آسان ہو جائے، چونکہ وہ رات اٹھے گا، اب وہ سحر کا وقت ہوگا، فجر کا وقت پھر باقی ہوگا، تو یہاں جو ہے وہ یہ تہجد پڑھ سکتا ہے سحر کے وقت میں، اور اس کا اہتمام کرے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو گرچہ ہم پر تو یہ نفل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو یہ جو ہے وہ ضروری تھی، لیکن ہم پر چونکہ یہ نفل ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں گے تو امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ عادت بن جائے تہجد پڑھنے کی جی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چونکہ وہ وقت توبہ و استغفار کا ہے، تو سحری کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس 5-7 منٹ بچتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دعا اور استغفار کا اہتمام کیجئے، تاکہ جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ تو جو ہے وہ سحر کی بات ہو گئی، اور پھر وہ لوگ جو پوری رات جاگتے ہیں اور پھر سحری کرتے ہیں تو ان میں ایک کمی ہوتی ہے جو دیکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پوری رات جاگنے کے بعد جب سحری کرتے ہیں نا تو سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ فجر نہیں پڑھتے، یا فجر پڑھتے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے،
تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پوری رات جاگ رہے ہیں تو آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس رات کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں توبہ و استغفار یا دینی محافل کے اندر، علم دین کی مجالس کے اندر ان راتوں کو گزاریں۔ لیکن یہ ہے کہ پوری رات جاگنے کے بعد سحری کر کے آپ سستی کا شکار نہ ہو، بلکہ فجر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں قریبی مسجد میں، اور پھر جو ہے وہ آپ آرام کریں۔ تو یہ فائدہ ہوگا کہ بندے کو نماز جو ایک اہم عبادت ہے، تو ایسا نہیں کہ رات جاگنے کی وجہ سے اس میں کوتاہی ہو جائے۔ پھر آ جائیں افطار کے وقت، چونکہ افطار کے وقت جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ افطاری کروائی جاتی ہے، تو پھر ایسے غربا اور ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جو افطاری نہیں کر سکتے یا جو ہے وہ کسی مسائل کی وجہ سے گھر سے دور ہیں، روڈ پر ہیں یا کہیں پہ جو ہے وہ مصروف ہیں، تو کوشش کی جائے کہ انہیں افطاری کروائی جائے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کسی کو افطاری کروائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔ اور افطاری کروانا ایسا ہی ہے جیسے خود روزہ رکھنا۔ تو اب جو ہے وہ افطار کے وقت ایک تو یہ کہ لوگوں کو افطاری کروائی جائے، اور دوسرا یہ کہ افطار کے وقت خاص جب جو ہے وہ افطار کا وقت قریب ہو تو بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے استغفار کرے، توبہ مانگے، اپنے لیے بخشش، توبہ کرے، اپنے لیے بخشش کی طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وقت افطار کروڑ لوگوں کی بخشش کر رہا ہے، تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں کہ جنہیں تو بالکل ضائع نہیں کرنا، یعنی ان کا خاص اہتمام کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بندے کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ بندے کی یہ عبادات عادات بن جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی انہیں مل جائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو غریب طبقہ ہے یا ملازم طبقہ ہے تو محنت کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں، اور پھر سیٹ جو ہے جو ان کے اونر ہوتے ہیں یا جو ان کے سیٹ ہوتے ہیں وہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ اگر تعاون کریں کہ انہیں کام کم دیں اور ملازمین سے جو ہے رویہ اپنا عام دنوں کے مقابلے کچھ مختلف رکھیں، تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تعلیم دی کہ رمضان المبارک میں اپنے جو غلام ہیں ان کے اعمال میں تخفیف کی جائے، اس کو ہلکا کیا جائے، کیونکہ جیسے بندہ خود روزے دار ہے وہ بھی تو روزے دار ہے، جیسے وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ اگر روزے رکھنے میں خاص کر گرمی کے ایام میں مشکلات ہیں اور میں جو ہے وہ کس طریقے سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو وہ بھی تو روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر آپ اسے جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے جو ہے جو ملازمت جو اس کی تنخواہ بنتی ہے وہ اسے پوری دیں اور اسے کام آدھا لیں، تو اس تخفیف کی برکات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور یہ تعلیم دی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ نوکری پیشہ آدمی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ نوکری نہ چلی جائے، اللہ کام نہیں کریں گے تو پھر سیٹ نکال دے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو سیٹ ہیں، جو ان کے باس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ملازمین میں تخفیف کو پیدا کریں، ان کے لیے آرام دہ ماحول پیدا کریں، وقت کم کر دیں، تھوڑا سا رمضان المبارک کے اندر اگر کام کم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر دوسرا بھی تو وقت ہوتا ہے، تراویح کے بعد کا بھی وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ ترتیب دینے سے سہولت پیدا ہو سکتی ہے کہ فرض روزہ جو ہے وہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اب وہ جو ملازمین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسی بھی مشکل آ رہی ہے یہاں روزہ چھوڑنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نوکری کوئی مرض نہیں ہے بندے کا، یا جو ہے وہ جیسے کہ حالت سفر میں اسے رخصت دی گئی، تو یہ حالت سفر نہیں ہے، تو اس لیے ان کو روزہ چھوڑنے کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو ایسے ترتیب دے دیں کہ روزہ بھی ان کا آسانی سے گزر جائے اور جو ہے وہ ان کی نوکری بھی نہ جائے۔ اور اگر جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ روزہ رکھیں گے تو جو ہے وہ نوکری چلی جائے گی، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ نہ چھوڑیں۔ صحیح۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔
मोहतरम नाजरीन, वक्त सहर ट्रांसमिशन की पहली नशिस्त आपने मुलाहिज़ा फरमाई। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान है और जितना हो सके मीम टीवी का भी पैगाम यही है कि जितना हो सके रमज़ान मुबारक में इबादत को इख्तियार कीजिए, रोज़े रखिए, नमाज तरावी बाकायदगी से अदा करते रहें और तिलावत कुरान का मामूल बनाइए। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ ख़ुसूसी तौर पर मैं बेहद मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनस रज़ा कादरी दामद बरकातुहुल आलिया के हज़रत हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद शाहरुख फ़िरोज़ कादरी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाद दे